یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ترنم حامد، اور مجھے بہت فخر سے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آج کی ہماری مہمان شخصیت جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، فن کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، اور یہ اس حوالے سے بھی بہت بڑا نام کہ دیکھیے حال ہی میں حکومت پاکستان نے فن کی صلاحیتوں کا لوہا مانا اور اعتراف کیا اور انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالباطن فاروقی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت موجود ہیں، باطن فاروقی۔ السلام علیکم باطن فاروقی۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ۔ جی باطن، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ حکومت پاکستان نے آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کیسا لگ رہا ہے باطن؟ پہلے جب مجھے اناؤنس ہوا اور یہ جب مجھے اس تقریب میں دیا جا رہا تھا ایوارڈ، تو آپ یقین کریں وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ ایسی کمپنسیشن ہو گئی تھی کہ جیسے مجھے سب کچھ مل گیا، مطلب ایک محبت والی فیل اور ایک شکر والی فیل آ رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ آپ کے کام کی ریکگنیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی سطح تو پر۔ وہ سارا جتنا بھی وہ گلے شکے ہوتے ہیں نا لائف میں، 40 سال ہو گئے تو یہ تو وہ سب ختم ہو گئے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ باطن جب آپ نے فنکارانہ زندگی کا آغاز کیا، اس وقت کو یاد کیجئے، اور آج جب آپ کی صلاحیتوں کا حکومتی سطح پر بھی اعتراف کیا گیا ہے، آج کے وقت کو آپ یاد کیجئے گا، تو آپ باطن فاروقی کو کہاں دیکھتے ہیں آج؟ اصل میں آپ یقین کریں کہ یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے آج بھی میری لگن، میرا جنون اور میری جستجو، میری جو محنت ہے وہ اسی طرح جیسے ایک نئے باطن فاروقی کی تھی۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، بلکہ اب ذمہ داری کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ اچھا پرفارم کریں، تو خدا نخواستہ اگر میں لوگوں کی معیار پر یا لوگوں کی سوچ کے مطابق پرفارم نہ کر سکا تو لوگوں کو دکھ ہوگا اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، تو یہ احساس بڑھ گیا ہے۔ اچھا باطن، یہ بتائیے گا کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں حادثاتی طور پر اداکاری میں آ گیا۔ میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ نے کب ریکگنائز کیا کہ باطن فاروقی کے اندر ایک بہت بڑا فنکار موجود ہے؟ میں غیر محسوس طریقے سے فنکار بن گیا میں یہی چاہوں گی پوچھنا کہ کیسے؟ کہ مجھے جب آپ کہہ رہی ہیں نا جو مجھے احساس کب ہوا، مجھے جب احساس ہوا کہ میں کس کام میں آ گیا ہوں اور میں دوسرے لفظوں میں پھنس چکا ہوں، میں اب یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، یہ رچ بس گیا میرے اندر، تو 88-89 تھا، مجھے آئے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے، اور میں ایز ہیرو پی ٹی وی کے 8 بجے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ مطلب میں نے کئی سیریلز کر لیے تھے 8 بجے کے، ہیرو آنے کے باوجود بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس کام میں آ گیا ہوں۔ ہم تو پی ایف میں رہتے تھے، والد صاحب میرے مولانا صاحب تھے ایئر فورس میں، تو وہاں سینما تھا اور بڑا مطلب ہاف ٹائم میں ہم اندر چلے جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے، ٹکٹ نہیں ہوتا تھا، تو وہ محمد علی صاحب کی فلمیں، اللہ جل نصیب فرمائے، وحید مراد صاحب کی یہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں اچھے لگتے تھے کہ یہ اچھے ہیں، وہ اچھائی کرتے کرتے کہ بھئی میں بھی ان جیسا بن جاؤں، میں بھی اچھے اچھے کام کروں، وہ شاید کہیں لاشعوری طور پر میرے ذہن میں تھا۔ اور ایسے ایک دوست نے مجھے کہا تھیٹر کرو، تو تھیٹر میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا تو میں بھی کر سکتا ہوں، دین میں تھیٹر میں آ گیا، تو ہم ریڈیو چلے گئے، تو اللہ جل نصیب فرمائے عبدالحفیظ صاحب آپ جانتے ہوں گے، میں نے آڈیشن دیا، کافی لوگوں نے مجھے انہوں نے اپروو کیا، تو میں نے ان کو، حالانکہ وہ میرے بھائی کے بڑے اچھے دوست تھے، تو میں نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ جب انہوں نے مجھے لیٹر دیا تو کہتے ہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ان کے بھائی ہیں؟ میں نے کہا جی پھر مجھے یہ شک ہی ہوتا کہ میں سفارش سے پاس ہوا ہوں، تو میں نے کہا میں ٹی وی کروں گا، تو پھر میں نے پشاور ٹی وی، چونکہ میرا بیس ہے میرا خیبر پختونخوا، بالکل تو میں وہاں پر پھر گیٹ پہ کھڑا ہونے لگ گیا، 2 سال تک میں گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا،
وہ کہتے تھے کس سے ملنا ہے, مجھے پروڈیوسرز کے نام نہیں آتے تھے, میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں تھا. اچھا مجھے بتائیے, آپ کا بتا رہے تھے کہ گھرانہ مذہبی, جی جی. تو ایسے میں جب آپ تھیٹر کی طرف گئے, ڈراموں کی طرف گئے, تو فیملی کا کیا رسپانس تھا؟ حوصلہ افزائی کی گئی تھی یا تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کا سیشن تھا؟ حوصلہ افزائی کہاں سے ہونی تھی. پہنچے بہت عرصے بعد جب ٹیلی ویژن پہ کام کیا, تب لوگوں نے دیکھا, لوگ پھر والد صاحب کو بتاتے تھے, پھر وہ ناراض ہوتے تھے, دکھ ہوتا تھا کہ بیٹا لوگ باتیں کرتے ہیں تو بس نماز پڑھا کرو. تو نماز کا کہتے تھے, نماز میں پڑھتا تھا. تو بس ایسے ہی. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, 40 سال ہو گئے. اگر اداکاری میری کوئی بری چیز ہے, بری عادت ہے, اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا فیملی کے لیے کوئی مطلب کوئی بات نہیں ہوئی میرے طرف سے, میرے رویے سے, کہ لوگوں کو دکھ ہو کہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے باطن, آپ نے بہت سے ڈرامے کام کیا, ریڈیو پہ کیا, ٹی وی پہ کیا, فلم میں کیا, تھیٹر میں کیا, کس قسم کے رول کرنے میں زیادہ اچھا لگا کہ وہ آپ کی شخصیت کے زیادہ قریب ہیں؟ اگریسو, نیگیٹو, اور جس میں ڈرامہ ہو. جب ڈرامہ جس کیریکٹر میں ہوتا ہے وہ مجھے بہت ایزی لگتا ہے, اور جب اسٹیٹ ڈائلاگ ہو, جس میں اسٹیٹ پرفارمنس ہو, سیدھا سا ٹھنڈا سا, جس میں پرفارمنس کرنے کو کچھ نہ ہو, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. جیسے ایک کسی کا فون تو نہیں آیا تھا, آپ ذرا اس کو فون کر لینا, یہ اسٹیٹ ڈائلاگ ہے, اس میں ڈائلاگ کوئی مزہ نہیں. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, اور مجھ سے مطلب مجھے مشکل لگتا ہے. اچھا تو خیر ظاہر سارا ہی ہے, حصہ ہوتا ہے کیریکٹر کا. اچھا ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلم کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا, کیونکہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ میں نے باطن فاروقی کے ڈرامے دیکھے, لیکن میں نے باطن فاروقی کو ایگریسو رول میں دیکھا, پشاور سے دیکھا. تو کچھ فلم میں بتائیے گا کہ فلم میں کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ میں نے ترنم جی جیسے عرض کیا نا کہ ٹیلی ویژن تو میرے گھر میں نہیں تھا, ریڈیو میرے گھر میں نہیں تھا, تھیٹر ہم نے دیکھا نہیں تھا. ایک فلم تھی کہ وہ ہاف ٹائم میں جا کر فلم دیکھتا تھا. تو میں اگر آرٹسٹ بننا چاہتا تو فلم کا بننا چاہتا تھا, فلم میں کام کرنا چاہتا. ٹیلی ویژن ریڈیو تو سر رہا ویسے ہی آگے راستے میں. اچھا. اور یا میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان سے ہوتے ہوئے فلم تک کا راستہ ہے. تو میں 18 سال بعد فلم تک پہنچا. فلم مجھے ملی ڈولی سجا کے رکھنا, پہلی فلم تھی میری اسفندار صاحب کی, اللہ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے مین ویلن دیا, شان صاحب اور ریما صاحبہ اس کی ہیرو ہیروئن تھی. تو جب میں نے وہ کیا اور مجھے خود بھی پسند آیا اور لوگوں نے پسند کیا, آپ یقین کریں میں تیسری دفعہ جب میں نے دیکھا تو میں نے سکون سے فلم دیکھی. میں دیکھ نہیں سکتا تھا, میرا جسم کانپنے لگتا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا, اس پردے تک, اس بڑی اسکرین تک. اچھا زبردست, بہت مطلب آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھی. میں ادھر پہنچ گیا ہوں نا, ٹھیک ہے. مطلب تو یہ اس طرح کے بس واقعات ہیں. اور اچھا آپ کے میں ایکسپیرینسز کی اگر بات کرتی ہوں تو کس فیلڈ میں آپ کو کام کر کے زیادہ مزہ آیا؟ تھیٹر میں, ڈرامے میں, ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ یا فلم میں؟ کہاں آپ کو لگا کہ یہاں آپ کی پرفارمنس جس طرح سے آپ چاہتے تھے ڈیلیور کرنا وہاں ڈیلیور ہو پائی اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوئی؟ ویسے جو میں نے بتایا نا کہ مجھے فلم میں زیادہ مطلب انٹرسٹ تھا یا شوق تھا, تو فلم میں اس طرح, یا میں جب گیا ہوں تو فلم اتنی وہ نہیں تھی. بس تھوڑے سے بعد ہی مطلب زوال ہو گیا اس کا, یا اس طرح سے فلمیں اس طرح سے اتنی زیادہ جو جیسے بنی نہیں فلمیں. ہمارے پچھلے جو ماضی کے ڈائریکٹر تھے بہت اچھی فلمیں بناتے تھے, نئے بھی بناتے تھے, لیکن موضوع ان کے محدود ہو گئے تھے. تو میں وہ پرفارمنس نہیں دے سکا, یا میں وہ نہ کر سکا جو کرنا چاہ رہا تھا. ایک دو فلموں کے علاوہ ایسے میں نے 22-23 فلمیں کی. لیکن ٹیلی ویژن پہ, پشاور ٹیلی ویژن جو میرا مان ہے, جو میری جان ہے, پہچان ہے, اور جو میری پہچان ہے, انہوں نے مجھے وہ کچھ دیا جو میں کرنا چاہتا تھا. کیونکہ میں جس قابل تھا مجھے تو اتنا نہیں پتا تھا, لیکن ان پروڈیوسرز کو پتا تھا. اس میں طارق سعید صاحب تھے, عتیق احمد صدیقی صاحب تھے, مسعود شاہ, جان زیب سہیل, اور کیا کہتے ہیں ضیاء الرحمان صاحب, اللہ جنت نصیب فرمائے. سارے پروڈیوسر ساتھ میں نے کام کیا, عبدالقیوم موتی. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سکھایا بھی اور لے کر بھی آگے آئے. اور نورینہ ڈرامہ 93 میں نے کیا تھا, آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں. پشتوں میں اس طرح کور ڈرامہ آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں. نواب علی نے کے ساتھ کام کیا, سب کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آج کے جو نئے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ذیشان ہے, گیلانی صاحب ہیں, جان زیب ہے, ابھی ایک ہمارے دور میں اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوتے تھے, اب ایز اے پروڈیوسر ان کا ڈرامہ ہے یہ کیا ڈرامہ عید پہ کر رہا ہوں.
مقصد یہ کہ ہم نے سینئر سے بھی سیکھا, اپنے گروپ کے لوگوں سے بھی سیکھا, اور جونیئر جو اب کام کر رہے ہیں ان سے بھی. تھیٹر چونکہ ہمارے بس میں تھا, ٹھیک ہے. وہ ہم خود کرتے تھے, تو وہاں پر بھی ہم نے اپنا جو چاہتے تھے, جو دل سے چاہتے تھے, ہم نے وہ کیا. تھیٹر پہ مجھے خوشی ہے. اور مجھے بتائیے کہ ریڈیو پہ جب آپ کا آنا ہوا تو ریڈیو کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ مجھے ریڈیو کے مائک سے بہت زیادہ خوف آتا تھا, بہت زیادہ. اچھا. یہ کیسی بات بتائیے آپ کو. ایک تو جو میں نے پہلا پروگرام کیا صراط مستقیم, تاریخ اسلام اور ہمارے اسلاف کی گفتگو کریں گے باطن فاروقی, یہ بڑے بھائی اناؤنسر تھے عبد الرحمان فاروقی صاحب. تو اب مجھے ڈر اور خوف لگتا تھا کہ اردو بھی میری اتنی کلیئر نہیں, بھائی کی ماشاءاللہ بہت اچھی اردو ہے. تو ایک تو یہ خوف تھا. پھر جب ہم ڈرامہ کرتے تھے تو تھیٹر میرے پہ حاوی تھا. تھیٹر فاسٹ ہے, ریڈیو ذرا پازز سلو, تو وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی تھی. لیکن میں نے جو تھیٹر کے علاوہ اگر ریڈیو پہ کوئی اچھا کام کیا جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے, میں پشتو اسپیکنگ ہوں, لیکن میں نے راول جگنی راولپنڈی اسٹیشن سے میں نے پٹواری میں کیا ہے. بالکل, آپ نے پشتو میں بھی کیے ہیں اور آپ نے ہندکو میں بھی کام کیا ہے. کس زبان میں آپ کو لگا کہ بہتر طور پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنی فیلنگز جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو میں جو بھی کروں گا میں تو اس میں ایکسپریس کر سکوں گا. مزہ کس میں آیا؟ ظاہر ہے مزہ تو اردو میں زیادہ آتا ہے, کیونکہ اردو ایک ایسا وہ ہے ڈرامہ ہے یا فلم ہے کہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, تو آپ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں. اب میں پشتو کرتا ہوں تو میں تو اس کو بھی محنت سے کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں میری محدود آڈینس ہوگی. اسی طرح پٹواری میں محدود ہے, پنجابی میں یا سرائکی جو بھی آپ کرتے ہیں, ایک لاشعوری طور پر آپ کو اردو کے لیے آپ اپنے آپ کو زیادہ پریپیئر کرتے ہیں, میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے اچھا باطن, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ باطن فاروقی اپنے کام کے ساتھ اتنے ڈیووٹڈ ہیں کہ پشاور میں ریکارڈنگ کے لیے پہنچتے تھے وقت پر, اور پشاور سے ریکارڈنگ کرنے کے فوراً بعد اسلام آباد کے پروگرامز کے لیے بھی بر وقت پہنچتے تھے. مجھے بتائیے گا کس حد تک صداقت ہے اس بات میں, ایک شہر سے دوسرے شہر تک کیسے کمٹمنٹ کے ساتھ ٹائم پہ پہنچتے رہے؟ یہ آپ کو بھی کم بتایا کسی نے. وہ ایسے تھا کہ میں جاب کرتا تھا یہاں پر پاپولیشن میں. اللہ پاک ان پاپولیشن کے تمام آفیسرز کو, کولیگز کو خوش رکھے, جو زندہ ہے, جو فوت ہو گیا اللہ پاک جنت نصیب فرمائے. انہوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ. بعد میں ڈی ایچ او یہاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد, یہاں سے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر افسر ریٹائر ہوں. تو سب لوگوں نے بڑا تعاون کیا. میں 9 بجے آفس میں ہوتا تھا, 12 بجے یہاں سے پشاور کے لیے نکل جاتا تھا ویگن میں. ٹھیک ہے نا, اسلام آباد سے پنڈی 1 گھنٹہ لگتا تھا ویگن میں. وہاں سے میں بیٹھتا تھا 1 بجے, تو 4 ساڑھے 4 بجے میں پشاور میں ہوتا تھا. وہاں ریہرسل ہوتی تھی یا ریکارڈنگ ہوتی تھی. رات کے 10-11 بجے آخری ویگن آتی تھی. وہاں سے بیٹھ کے 2:30-3 بجے میں پنڈی پہنچتا تھا, اور صبح پھر آفس. یہ میں نے 16 سال کیا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہاں میں پہنچتا تھا 4 بجے, اور 9 بجے لیاقت ہال میں تھیٹر پہ پہلی انٹری میری ہوتی تھی. تو پروڈیوسر کہتے تھے کہ صرف 2 گھنٹے دے دو, 4 سے 6 ریکارڈنگ کریں گے. تو 4 سے 6 ریکارڈنگ کرتا تھا, 6 بجے وہاں سے بھاگتا تھا, 9:30 بجے پنڈی تھیٹر پہ آتا تھا اور یہاں پرفارم کرتا تھا. کبھی ڈانٹ پڑی ہو بہت شدید, جس سے آپ نے کچھ نہ کچھ بہت ایسا لائف میں سیکھا ہو کہ وہ ایکٹنگ میں جو ہے آپ کے بہت کام آیا ہو, کوئی ایسا یادگار واقعہ؟ ابھی میرا سٹارٹ تھا, میرا پہلا ڈرامہ تھا صحیح معنوں میں ایز ہیرو, 50 منٹ کا ڈرامہ تھا. اس کا نام تھا شہ سرخی, اور اس کے پروڈیوسر جو ہیں وہ فرمان اللہ جان صاحب تھے. فرمان اللہ جان صاحب ماشاءاللہ بہت مجھے ہوئے پروڈیوسر تھے, اور بہت سنجیدہ اور بہت غصے والے بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور بہت سٹریس پازس وہ کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے ایز ہیرو لیا, اور رومانٹک ہیرو. اور ہم نے جانا تھا, ہماری آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی, ہم نے سٹارٹ ہی آؤٹ ڈور شوٹنگ سے کرنا تھا. میاں دم سوات جانا تھا. اچھا. تو انہوں نے دسمبر کے دن تھے, تو انہوں نے کہا کہ 5 بجے آپ نے ٹی وی اسٹیشن آنا ہے, صبح 5 بجے. صبح 5 بجے. میں نے کو 7 بج گئے, اٹھا بھاگا پیدل ہی. جب میں سامنے ٹی وی اسٹیشن دیکھا تو 2 گاڑیاں ادھر کھڑی تھی پی ٹی وی کی. میں کہہ رہا ہوں شکر ہے ابھی گئے نہیں. جیسے ہی گیا ہوں جناب, فرمان اللہ جان صاحب نے میری وہ بے عزتی کی. ابھی نیا ہوں میں, لوگوں سے میری واقفیت بھی نہیں ہے.
इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती, इतनी डांट कि मतलब मेरे जैसे बंदे की लाइफ में मतलब उससे ज़्यादा डांट नहीं थी। एक बात अच्छी थी कि जब गलती हो आप खामोशी से सुन लें तो आपकी ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा बहस करेंगे तो बहस का मतलब ये है कि आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आइंदा याद रखना, जब टीवी का प्रोड्यूसर तुम्हें और टाइम दे कि 5 बजे 6 बजे, तो मीन 6 बजे या 5 बजे लाजमी। और अगर नॉर्मल टाइम दे कि यार 10 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना, वो नॉर्मल टाइम है, तो 1 घंटा लेट आ जाओ, उसमें मार्जिन होगा। जब आपको सुबह 3 बजे बुलाया प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तो 3 बजे जाना। आज तक उसके बाद कभी इस बात में बेइज्जती नहीं। अच्छा बतिन, आपने जिस वक्त ड्रामे की इस इंडस्ट्री में कदम रखा, शोबिज़ में आप आए, उस वक्त के अगर हम आर्टिस्टों के हालात देखें, उनकी मेहनत, उनका लगन, उनका जज्बा देखें और उस वक्त की सहूलियात देखें, आज के आर्टिस्ट का हम रवैया देखें और आज के दौर में जितनी जिद्दत आ गई है, जितना जदीद इक्विपमेंट आ गया है, इनमें आप क्या समझते हैं कि क्या परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ा है या रवैये ही बदले हैं? अब तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको अच्छा करना पड़ेगा। आप के साथ के लड़के, आपके साथ की लड़कियां, आपके साथ के लोग, आपके एज ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। काम भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस सब में क्वालिटी ऑफ वर्क कहाँ देखते हैं आप? क्वालिटी ऑफ वर्क तो मतलब इंसान के क्या कहते हैं अपने बस में ना, मैं तो अपना देखता हूँ ना। अब डायरेक्टर अगर क्वालिटी ऑफ वर्क उसका नहीं है या राइटर का नहीं है, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। मैं आपको कह रहा हूँ आज हर कोई कोशिश ये कर रहा है, चाहे वो राइटर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे एक्टर है, चाहे फिल्म है, चाहे थिएटर है, चाहे रेडियो है, चाहे अब देखें ना पहले रेडियो ऐसे तो नहीं होता था। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बहुत रेडियो ऐसा है, जिद्दत। गुलाम अब्बास साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा बताइए, ड्रामे तो आप देखते हैं और कहा कि बहुत कम कम देखते हैं, कौन सा बहुत पसंदीदा आर्टिस्ट है जिसकी अदाकारी आपको बहुत अच्छी लगती हो? और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे राइटर हैं, बहुत से नाम होंगे, कुछ नाराज़ हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि लोग नाराज़ हों, किसके स्क्रिप्ट को पढ़ के काम करने का ज़्यादा मज़ा आया? मुझे अपना काम करना अच्छा, है। अब मैं इस सवाल को इस तरह से पूछूंगी, किन के डायलॉग बहुत जल्दी याद हो जाते थे? हाँ, ये अब देखे ना कि जो मैं कर चुका हूँ जी। उसमें अल्लाह जन्नत सी फरमाए, यूनुस क्यासी साहब थे, नोरीना ड्रामा जिनका था, जी। वापसी ड्रामा जिनका था, वो मुझे कहते थे कि जब मैं रोल लिखता हूँ आपका, तो मैं कैरेक्टर नहीं लिख रहा होता, मैं बातिन फारूकी को जहन में रख कर लिख रहा होता हूँ। क्योंकि आप लंबे डायलॉग बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करते हो, तो आपके डायलॉग मैं लंबे लंबे लिखता हूँ। ये उन्होंने मुझे खुद से कहा था। अच्छा, ये बहुत अरसे बाद कहा था। मुझे मज़ा आता था उनके डायलॉग बोलकर। तो उन्होंने बताया कि मुझे पता था कि आप अच्छा बोलते हो लंबे। तो जब आर्टिस्ट के साथ राइटर की सपोर्ट शामिल हो जाए कि ये ट्रेजेडी अच्छी करता है, ये विस्पर अच्छा करता है, या शख्सियत को देख के शख्सियत लिखे को जाएं देख के डायलॉग। उसको उसके में मतलब सपोर्ट हो जाती है। तो यूनुस कैसी साहब के ड्रामा जो अब तक किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म में नासिर अदीब साहब की फिल्म मैंने की थी, सूरज बरसाए फूल, उनके डायलॉग बहुत अच्छे थे। बाकी सब अच्छे। खलीलुरहमान कमर साहब के मैंने ड्रामा किया था दरार। मैंने कहा ना कि मुझे तो हर उस राइटर, उस डायरेक्टर से प्यार है जिसका मैं ड्रामा कर रहा हूँ। अच्छा, नए आने वाले बहुत हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले लोग हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि ये ड्रामे में काम किया जाए, क्या मशवरा देंगे आप उनको कि एज ए कैरियर इस फील्ड को अपनाना चाहिए? आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आ रहे हैं और पढ़ाई जो है वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि मतलब एक तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होती हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होता है और वो सपोर्ट करता है आपको एक्टिंग में या कैरियर में। ठीक। तो अगर आप में सब्र है, आप सब्र कर सकते हैं। ये 1 दिन 2 साल 3 साल 6 दिन 5 साल वाला नहीं है। ये जो मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला है ये 40 साल बाद मिला है। रिकग्निशन। ठीक है ना। बहुत। और मैं इसको कभी जहन में नहीं रखा कि ये मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ काम कर रहा था, इसके लिए तो नहीं कर रहा था। ये जब मिल गया तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान है और ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा कल्चर डिपार्टमेंट ने मतलब मुझ पर ये एतमाद किया। लेकिन मैंने, मेरी जो मेहनत थी, लगन थी, वो अपने काम के लिए थी। अच्छा, अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बातिन? सुनने वाले चाहने वाले एक ही पैगाम है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, दूसरों को ठीक करने की कोशिश मत करो। अगर हम सब एक दूसरे को ठीक करने लगेंगे तो माहौल नहीं बदलेगा, लेकिन हम सब अपने आप को ठीक करने लगेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया बातें, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की कि हमने और हमारे तमाम सुनने और देखने वालों ने इससे यकीनन जो है लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और बहुत कुछ सीखा भी होगा। आपका शुक्रिया अदा करूँगी और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से आपकी मेज़बान तरन्नुम हामिद आपसे इजाज़त की तलबगार है। प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे ग़ुलाम अब्बास। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।